آپ کی صحت کے حوالے سے پچھلے دنوں کچھ تھوڑا بہت سننے کو ملا، لیکن وہ اگر آپ دوہرا دیں۔ آپ ان کی تربیت کریں جو کرپشن سے کمائے ہوئے مال کو کتے کی طرح حرام سمجھتے ہوں، جج بن جائیں تو پھر ججمنٹ دینی چاہیے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، اس نے صحیح کیا، اس نے۔ جب وہ پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ حب الوطنی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں، ہمیں نہیں اس سے نکلنا ہے، ہم سب بھائی ہیں۔ تیسرے کے نزدیک باجوہ صاحب حب الوطن ہے۔ تو بات چونکہ چلتی چلتی ذکر آ گیا ہے عمران خان صاحب کا، اب تھوڑی بہت سیاست پہ بات نہ کی جائے تو میرا خیال ہے پھر مزہ نہیں آئے گا۔ تو کیونکہ یہ ہر سننے والے کے ذہن کے اندر یہ سوال بڑی دیر سے رکا ہوا ہے کہ بھئی یہ بات اپنی کو سیاست کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے کے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذکر آئے اور عمران خان صاحب کا ذکر آئے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو اس کے اوپر ایک دو باتیں کر لیں۔ ہاں بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیں جی کہ اکثر اساتذہ کے متعلق خاص طور پہ یہ جو آرگنائزیشن چلا رہے ہوتے ہیں اسکولس کی آنر ڈائریکٹر، ان کے بارے میں والدین جو ہے ان کا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ بائسڈ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یہ کسی ایک مسلک کو پروموٹ کرنے والے نہ ہوں، مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پروموٹر نہ بنیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس نا چھوٹے چھوٹے کچے ذہن والے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے والدین جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ جو ہماری سوچ ہے، ہماری سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچ پیش کی جائے ان کو، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ تو میں بڑی محتاط طریقے سے ہی بات کروں گا، آپ بے شک سوال پوچھ لیں۔ صحیح، سمپل سی ہی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کے اندر جو ایک ٹیچر ہے وہ ٹیچنگ کرے یا تھوڑا بہت دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سوال کا جواب میں نے بالکل سٹارٹ میں دیا تھا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن الرعیہ، آپ میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں ایک اور بات کہوں نا، عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ایک دعویٰ تھا، ان کی جماعت کی طرف سے نعرہ تھا کہ اگر کپتان اچھا ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ میں اس وقت بھی اس بات کو نہیں مانتا تھا، میں کہتا تھا نہیں، کپتان جب تک اچھا ہو گیا اس سے ٹیم اچھی نہیں ہو سکتی، ٹیم ساری کی ساری اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ میرا اس وقت بھی یہ یقین تھا اور اب بھی یقین ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی مثبت تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، معاشرے کو ایک قوم بنا سکتا ہے، ایک قوم جو پھر اپنے اوپر فخر محسوس کر سکے، تو وہ استاد کی ہی ذات ہے۔ استاد بجائے اپنا کام کرنے کے، وہ جب دوسروں کا کام کریں گے نا تو دیکھیں وہ تو اپنی عمر گزار چکے ہیں جو اس وقت سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ مستقبل کا سیاست انصارہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کی تربیت کریں۔ کوئی ہے اگر 5 سال 10 سال 15 سال لیٹ سپوز کو پاکستان کے اندر بہت لوور لیول کا بھی کام آ گیا نا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر 15 سال بعد یہ ہماری قوم جو ہے بہترین ہم تیار کر دیں نا، جو کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہوں، جو کرپشن سے کمائے ہوئے مال کو کتے کی طرح حرام سمجھتے ہوں، تو یہی آپ کے معاشرے میں ایک دم ابھار لے کے آ جائیں گے، ایک قوم بن جائے گی۔ تو نہیں، ہر استاد کو اپنا کام کرنا ہے، ہر شخص کو اپنا کام کرنا ہے اپنے دائرے کے مطابق جو اس کو دائرہ دے دیا گیا۔ ہاں اگر استاد کو کل کوئی سیٹ دے دیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ والی، پھر وہ بڑے کام کر لیں، کل کو وہ صحافی بن جائیں، صحافت کے اندر ڈپلومہ کر لیں اور وغیرہ وغیرہ وہ کر دیں، تو پھر ان کو صحافی والا کام کرنا چاہیے۔ جب وہ وکیل بن جائیں، جج بن جائیں، تو پھر ججمنٹ دینی چاہیے لوگوں کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، اس نے صحیح کیا، اس نے نہیں، اس سے پہلے استاد کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے جس تربیت کے لیے والدین بھیج رہے ہیں ان کے پاس۔ مجھے آپ کی بات سے یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ بھی ملا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جذبہ حب الوطنی جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے اندر ٹیچر پیدا کرتا ہے، تو پھر جذبہ حب الوطنی کے اندر جب وہ پیدا کر رہا ہے تو پھر وہ سیاست کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا یا حالات جو چل رہے ہیں ان کے اوپر نہیں کچھ بات کرے گا؟ ایک تو دیکھیں، آپ نے جذبہ حب الوطنی کی بات کہی ہے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شعر ہے کہ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، تو حب الوطنی بھی ٹھیک بات ہے۔ حب الوطنی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کرپشن کریں،
ٹھیک ہے جی. حب الوطنی آپ نے سکھانی ہے تو آپ کو ایمانداری سکھانی ہوگی نا. آپ کہیں کہ نہیں نہیں حب الوطنیت تو پھر عصبیت بھی سکھاتی ہے. آپ نے حب الوطنی کو پازیٹیولی لے کے چلنا ہے نا. حب الوطنی کا مطلب یہ ہو جائے کہ ہم قائد آباد کے ہیں، قائد آباد زندہ باد، قائد آباد وہ جور آباد والا ہے تو اس کو جناب جی وہ ہے ہی غلط اور یہی ہے، ہم پنجابی زبردست ہیں تو یہ تو حب الوطنیت تو پھر یہاں تک بھی آ جاتی ہے. وہ اسی وجہ سے ہی تو آپ کے پنجابیوں کو نہ بلوچستان میں پسند کیا جاتا ہے، نہ سندھ میں پسند کیا جاتا ہے، نہ کے پی کے میں پسند کیا جاتا ہے. اور وہ حب الوطنیہ سکھاتے ہیں، وہ اپنی زمین سے محبت سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمیں نہیں اس سے نکلنا ہے. ہم سب بھائی ہیں اور اسلام کے لیول پہ لے کے چلنی ہے بات. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہے یہ پورا، چونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں کتاب اور وہ لٹریچر لیس بندہ ہوں، میں پورے شعر پڑھ نہیں سکوں گا. تو یہ ساری دنیا ہی ہمارا دیش ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں ہمیں سکھانا کیا ہے، ہمیں تربیت کرنی ہے. وہ جو بیسک اقدار ہیں، سب سے پہلے تو سچ بولنا سکھانا ہے، جھوٹ سے منع کرنا ہے، ناپ تول کا بتانا ہے کہ کیسے ناپ تول کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنی، اس کے اندر آپ نے کرپشن نہیں کرنی. بہت ساری باتیں تو وہ سکھائیں جو سکھانے والی باتیں. ہاں وہ حب الوطنیت کرتے کرتے جناب جی پھر کہیں کہ ایک کے نزدیک عمران خان صاحب حب الوطن ہے، دوسرے کے نزدیک نواز شریف صاحب حب الوطن ہے، تیسرے کے نزدیک باجوہ صاحب حب الوطن ہے، تو پھر وہ یہ تو مطلب کنٹروورشل بات ہو گئی نا. نہیں، باجوہ صاحب کے حب الوطن ہونے میں تو کوئی شک نہیں کسی کے بھی حب الوطن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہیں گے کہ کسی کے بھی حب الوطن ہونے میں ہاں کوئی شک نہیں ہے. سب کے سب اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. ہاں اگر لیٹس سپوز ان کے اندر کوئی گنجائش ہے تو اس گنجائش کو دیکھنے کے لیے ادارے ہیں. وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج دم. ٹھیک ہے جی. ہمیں اپنی ججمنٹس پاس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے وہ دیا نہیں اختیار تو ہم کیسے ججمنٹ دے سکتے ہیں. سر بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اتنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی. آپ کے سارے سوال ہو گئے؟ سوال تو اتنے ہیں جی کہ میں کیونکہ بہت عرصے سے سوال اکٹھے کر رہا ہوں آپ کے لیے، تو میرا خیال ہے جی اس نشست کے اندر ہم جو ہے نا یہیں پہ بریک کرتے ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ پھر جو ہے نا دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ آپ سے وقت لیں گے انشاءاللہ. میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. میں بھی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا وقت لیا جائے. ہاں جی. اب آپ آج کی بات کے اندر آج ہم نے صلاح الدین شاہ صاحب سے بڑی زبردست گفتگو کی. بہت اچھے انہوں نے ہمارے سامنے پوائنٹ رکھے. تو نیکسٹ بھی انشاءاللہ اسی طرح اپنے علاقے کی اچھی شخصیت، سمجھدار شخصیت اور فروٹفل شخصیت جو ہے وہ لے کے، ان کا تعارف لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.